بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی مہینے کے اعتبار سے سفر المظفر یا سفر الخیر دوسرا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ سال کے جو 12 مہینے ہیں اللہ نے اس کو بنائے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب اللہ رب العزت نے یہ مہینے بنائے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت، کوئی گھڑی، کوئی ساعت منحوس یا پھر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ سفر کے مہینے کو سفر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ 4 حرمت والے جو مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے تو خیر ایک ساتھ ہے، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم۔ یہ 3 مہینوں میں جنگیں بند رہتی تھی، لڑائی جھگڑے بند ہوتے تھے، قتل و قتال رکا ہوا رہتا تھا۔ جب یہ 3 مہینے مکمل ہوتے تھے تو لوگ زمانے جاہلیت کے اندر گھروں سے نکل پڑتے تھے اور گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے سفر کے معنی خالی ہونے کے ہے، تو سفر کا یہ اس مہینے کا نام سفر بھی اس لیے ہی رکھا گیا ہے کہ لوگ اس مہینے کے اندر جنگ و جدال میں نکل جایا کرتے تھے۔ بہرحال ایک بات اور ذہن میں یہ رکھے کہ ہم اگر کسی جگہ کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں یا ہم تجارت کرتے ہیں، تو ہم اگر کسی جگہ نوکری کرتے ہیں تو وہاں کے اس کمپنی کے اصول و ضوابط کو ہم نہیں چھوڑتے۔ اگر ہم کہیں جو تجارت کرتے ہیں تو مارکیٹ کے اصول و جو ضوابط ہے اس کو نہیں چھوڑتے، بلکہ اس کے مطابق ہم کاروبار کرتے۔ اور ہمارا یہ یقین بھی یہی ہے کہ اگر ہم اس مارکیٹ کے اصول کے مطابق اگر ہم تجارت کریں گے تو یہ ہماری تجارت کامیابی کو پہنچے گی۔ یا کہیں کوئی شخص اگر کسی کمپنی میں کام کرتا ہے تو کمپنی کے جو اصول ہیں اس اصول پر عمل کرنا ہی وہ اپنے اندر کامیابی تصور کرتا ہے، اور ان اصولوں کو توڑنا اپنے آپ کو ناکام یا پھر خائن سمجھتا ہے۔ جب آدمی دنیاوی امور میں ان چیزوں کو سوچتا ہے کہ ان چیزوں کو جو اصول ہے، جو دیے ہوئے ہدایات ہے، اس پر عمل کرنے میں کامیابی سمجھتا ہے، حالانکہ دنیاوی معاملات ہیں، لیکن جو معاملات اخروی معاملات ہیں اور جو معاملات اللہ رب العزت جو انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کے ہر مزاج سے واقف ہے، وہ جو اصول بتاتا ہے، وہ جو ہدایات دیتا ہے، اس کے اندر ہم نقص نکالتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے یہ 12 مہینے بنائے تو پھر کیا ہم کو ضرورت پڑی کہ ہم کسی مہینے کو کسی چیز کا الزام ڈالیں؟ ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب مجھ سے مسئلہ پوچھے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں اس سفر کے اندر تو نکاح نہیں کروں گا، لیکن آپ مجھے مسئلہ یہ بتائیے کہ اس مہینے کے اندر تاریخ بھی طے کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ اس درجے کی جہالت ہمارے اندر آ چکی ہے۔ کیا ہو چکا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کیا ہو چکا ہے ہمارے گھروں کے اندر کہ ہم اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو، اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے اندر نقص نکالتے ہیں اور اسی پر جمے رہتے بھی ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے سفر کے اس موضوع کو چھیڑنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے۔
جب ہم ایک دنیاوی اصول اور دنیاوی ہدایات پر عمل کرنے کو کامیابی سمجھتے ہیں تو پھر ہم دینی اصول اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے میں ہم کامیابی کیوں نہیں سمجھتے؟ اس سے ہمارے ایمان کا اندازہ لگائیے کہ ہمارا ایمان کس درجے کا مضبوط ہے یا کس درجے کمزور ہو چکا ہے۔ احساس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اندر اگر ہم کامیابی تصور نہیں کرتے ہیں تو معاف کیجیے آدمی صاف طور پر کافر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی باتوں پر ہم کو ایمان رکھنا ضروری ہے، اگر ہم آپ کی باتوں پر یقین نہیں رکھیں گے تو ہمارا ایمان اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم آپ سے محبت میں کمی کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ اگر ہم اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقوں، آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو بتاؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے یا نہیں؟ سوچنے کا مقام ہے، فکر کرنے کا مقام ہے کہ ہم کس جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم کو کیا تعلیمات ملی تھی، ہم ان تعلیمات کو چھوڑ کر ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ آج صورتحال تو یہ ہو چکی ہے کہ میں بار بار ان چیزوں کا میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ آج ہم سوشل میڈیا کو اپنے علم کے لیے کافی سمجھ چکے ہیں۔ ہم کس کو سننا چاہیے کس کو نہیں سننا چاہیے اس کا بھی ہم خیال نہیں کرتے اور فوراً کہہ پڑتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ یاد رکھیے، ایک بنیادی اصول یہ یاد رکھیے کہ دنیاوی اعتبار سے آپ جتنی چاہے ترقی کیجئے، زمانے کی آنکھ سے آنکھ ملا کے آپ ترقی کیجئے، لیکن دین کے معاملے میں آپ کو 1400 سال پیچھے جس طرح جو دین آئے تھے جناب نبی کریم علیہ السلام اسی طرح لے کر آگے بڑھنے میں اور اسی طرح دین کو سیکھنے میں، دین کا حقیقی سیکھنا اور دین پر حقیقی عمل اسی وقت ہوگا۔ اسی لیے ان جدید آلات کے ذریعے بہت سی گمراہیوں کا وجود آ رہا ہے۔ اب اس سلسلے میں معاشرے کا کیا حال ہے آپ ذرا غور کیجئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1400 سال کی تاریخ میں ہمارے مسلمان بچوں کے اندر اتنا زنا عام نہیں ہوا جتنا آج ہو چکا ہے، اتنا ارتداد نہیں پھیلا جتنا آج پھیل رہا ہے، اور آج دین سے دوری، دین سے نفرت اتنی بڑھ رہی ہے، دوسروں میں نہیں خود مسلمانوں کے اندر۔ کیا وجہ ہے؟ دین سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں بچپن میں نہیں بیٹھائی گئی، جس کی وجہ سے یہ حالات ہے۔ یہ جو ہم سن رہے ہیں لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، یہ بہت معمولی باتیں ہیں۔ آگے آنے والا وقت اکثریت کا مطلب یہ ہوتا 50% سے زائد کے لیے اکثریت کا لفظ آتا۔ آنے والی نسلوں کی اکثریت ایسی ہوگی جو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اگر ہم آج فکر نہیں کریں گے ان بچوں کی، اگر آج ہم فکر نہیں کریں گے آنے والی نسلوں کی، تو پھر آنے والا وقت یہ بچے مسلمان بن کر نہیں رہیں گے، پتہ نہیں کس وادی کے اندر گھومتے رہیں گے گمراہیت کی۔ اسی لیے ہم سب کی فکر، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو دین سے جوڑیں اور علماء سے جوڑیں، ایک حقیقی مسلمان بنائیں۔ اور گھروں کا ماحول کیا ہو چکا ہے، کیا ہو رہا ہے گھروں کے اندر؟ صورتحال یہ ہو چکی ہے، چھوٹے بچے ہیں ابھی جو برابر بات کرنا نہیں سیکھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل فون دیا جا رہا ہے، وہ کن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں احساس کبھی کیا ہے؟ ایڈ کے نام پر کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ یوٹیوب پہ کوئی بھی ویڈیوز جب کھولتے ہیں تو ضرور ایک آدھ ایڈ آ ہی جاتا ہے، تو ان چھوٹے معصوم بے گناہ بچوں کی نظریں کہاں جا رہی ہیں؟ کیا ان نظروں کے جانے کے بعد کیا یہ بچوں کے اندر ذرا برابر بھی ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رہے گی؟
جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، امت کو منع کیا ہے، آج اسی چیزوں میں بڑے تو بڑے چھوٹے بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو بتاؤ آنے والی نسل کے اندر کیا ایمان باقی رہے گا؟ کیا یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں گے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، فکر کرنے کا مقام ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کفر کے کس نرغے میں پھنس جائے گی، اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو مایوس کرنا نہیں چاہتا، بلکہ آپ کو فکر دلانا چاہتا ہوں، آپ کو جگانا چاہتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کے اندر یہ کوئی خفیہ خبریں نہیں ہیں، بلکہ آنکھوں دیکھا حال ہے کہ کس حال میں یہ امت آ کے کھڑی ہے۔ اس امت کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ ٹھہرایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ان یہودیوں نے اور ان عیسائیوں نے یہ مشورہ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اسلام ترقی پر ہے، کہ ان کے یہ ہر جنگ فتح کر رہے ہیں۔ تو ان کے مشورے کے اندر یہ بات آئی تھی کہ یہ لوگ نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو فتح، کامیابی اور نصرت سے نواز رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایسا کریں کہ ہم خوبصورت بچیوں کو برہنہ راستے میں کھڑا کر دیں اور ان کی نظریں ان پر پڑے، اور پھر ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، اللہ کی نصرتیں رک جائے گی، اس کے بعد ہمارے لیے کامیابی کی راہیں کھل جائے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے کیا، لیکن اس قافلے کے امیر نے کیا اعلان کیا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، جیسے ہی اعلان کیا اے مومنو اپنی نظروں کو نیچے رکھ کر چلو۔ جب اس کو سنا تو جب یہ قافلہ چل پڑا تو ایک شخص نے بھی ان رومی لڑکیوں کی طرف نظر اٹھا کر تک نہیں دیکھا۔ تو ان رومی لڑکیوں نے جب یہ گزرے تو انہوں بے ساختہ یہ کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پاکیزہ فرشتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں امت کو چھوڑ کر گئے تھے، آج ہم کس جگہ آ کر کھڑے ہو چکے ہیں، غور کرنے کا مقام ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کل میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حوض کوثر سے محروم کر دے، یا پھر اپنی شفاعت سے محروم کر دے ہماری ان اعمال کی وجہ سے۔ بتاؤ ہم چھوٹی سی چیز ہم یہ سوچیں کہ اگر کوئی ہم سے تھوڑی بہت بلند آواز سے بات کرتا ہے تو ہم اس کی طرف چہرہ کرنا پسند نہیں کرتے، اس کی طرف نظر ڈالنا پسند نہیں کرتے، نافرمانی کرنا، بدتمیزی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اتنی سی چھوٹی سی چیز پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو وہ شخص جو آپ کا نام لیوا ہے، وہ شخص جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ شخص جو آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ شخص آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی؟ جمعے کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ جمعے کے دن آپ پر اللہ رب العزت جو شخص درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت آپ تک پہنچاتے ہیں۔ بتاؤ ہم میں سے کون ہے جو درود شریف کا اہتمام کرتا ہے؟ آپ کا نام آتا ہے تو ہم کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ درود شریف پڑھے۔ بتاؤ یہ امت کہاں کھڑی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دعوے دار امت آپ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا اس پر مشکل ہو چکا ہے۔ یہ کس طرح یہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ سوچنے کا مقام ہے، فکر کرنے کا مقام ہے۔ ہر شخص یہ سوچے، فکر کرے۔ اگر آج ہم فکر کریں گے اپنی آنے والی نسلوں کی، تو پھر آنے والی نسلوں کا ایمان بچ جائے گا، دین بچ جائے گا، معاشرت بچ جائے گی۔ ورنہ یہ معاشرت بھی فحاشیت اور عریانیت کے موڑ پر کھڑی ہے۔ آنے والی نسل اور کیا کرے گی اندازہ نہیں لگا سک رہے ہیں۔ اسی لیے اس کا ایک حل یہ ہے کہ اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو
مکاتب قائم کر کے مکتب میں بھیجنا لازم ہے۔ ابھی آپ کے علم میں آیا ہوگا یا نہیں پتہ نہیں کہ تعلیمی پالیسی جو آئی ہے، جدید تعلیمی پالیسی، آپ اس کی طرف نظر ڈالیے، کیا ہے اس میں؟ صرف مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہے، دیگر کسی مذہب کو اس سے تکلیف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اسلام کے خلاف مواد بھرا پڑا ہے۔ آنے والی نسل اسلام سے نفرت کر بیٹھے گی اگر وہ جدید تعلیم پالیسی پر پڑے گی تو، اور آنے والا ہے، قانون بن چکا ہے، ابھی مدارس میں بھی رائج ہونے والا ہے۔ اسی لیے اگر ان کے ایمان کو بچانا ہے، ان کے دین کو بچانا ہے، تو ہم سب کو فکر کرنا ہے اپنے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی، کیونکہ یہ آنے والی نسل کے بڑے ہیں، آنے والے وقتوں کے یہ بڑے ہیں۔ اگر ان کو ہم دین سے جوڑیں گے تو آنے والی نسلیں بھی دین سے جڑے گی، اگر ان کو ہم بددین اسی طرح اٹھائیں گے تو آنے والی نسل اس سے زیادہ بددین اٹھے گی۔ ہمارے اندر کچھ دینداری تو ہے، لیکن آنے والی نسلوں میں بتائیے دینداری ہے یا نہیں؟ ابھی جو موجودہ جو بچے ہیں ان کے اندر کتنی دینداری ہے دیکھ لیجئے۔ آنے والی اگر یہ بددینی اسی طرح چلتے رہے گی تو آنے والی نسل کا سوچئے کہ کیا حال ہوگا، وہ تو صاف طور پر کفر اور ارتداد پر کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے ان بچوں کی فکر کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ ہر گھر کا ہر بچہ مکتب میں پڑھنا اس وقت ضروری ہے، تاکہ ان کی ذہن سازی کی جائے، تاکہ ان کو دینی علوم پڑھائے جائے، تاکہ ان کو نماز روزے کا صحیح طریقہ پڑھایا جائے، تاکہ ان کو کلمات سکھائے جائے کہ ایمانیات کیا ہے وہ سکھائے جائے۔ اگر یہ آج نہیں سیکھیں گے تو پھر یاد رکھو جو بار بار کہا جا رہا ہے وہی ہوگا جو ارتداد کے راستے پر کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے ان کی فکر کرنا ہر بچے پر، ہر والدین پر، ہر سرپرست پر بے انتہا ضروری ہے۔ اس کی فکر کرے۔ اسی فکر کے خاطر یہاں پر بھی مکتب کا نظام قائم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت اس مکتب کے نظام کو بہتر سے بہتر چلائے، مداومت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ رب العزت چلانے کی توفیق عطا فرمائے، بہتر سے بہتر طریقے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مقاصد ہے کہ جو بچوں کے اندر دینداری پیدا کرنا، اللہ رب العزت اس میں ہمیں بھرپور طور پر اتارے۔ آپ مزید دعائیں کرتے ہوئے آپ اپنے گھر کے ہر بچے کی فکر کیجئے کہ ہر بچہ مسجد کو جائے اور پڑھے۔ اور ایک چیز یہ یاد رکھیے، میں بار بار کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو اعتراض ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے، گھروں میں یہ جو آ کر جو پڑھایا جاتا ہے، ان کے اندر صرف چند حروف اور چند نقوش ذہنوں میں بیٹھا لیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ان کے اندر نہیں آتا ہے، صرف چند نقوش ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتے۔ اگر ان کے دلوں کے اندر، ان کے رگوں کے اندر اگر ان کو دینداری اگر اتارنا ہو تو ان کو مسجد کی چوکھٹ پر لا کر بیٹھانا پڑے گا، اسی وقت یہ دینداری ان کے ذہنوں میں، ان کے خون میں آئے گی۔ ورنہ پھر چند نقوش ذہنوں میں بیٹھ جائیں گے، چند نقوش سے کچھ نہیں ہوگا، آج وہ نقوش ہے کل مٹ جائیں گے، لیکن اگر دینداری ان کے دلوں میں اتر جائے گی تو یہ دوام پکڑے گی اور ان کو آنے والی نسلوں کے اندر بھی دینداری منتقل کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ یہ چند فکری باتیں آپ کے سامنے کرنی تھی، وقت بہت ہو چکا ہے، میں سنت پڑھ چکا ہوں، آپ جلد از جلد سنت ادا کر لیں۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔